سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. رمضان کے بعد بھی کرنا ہے لیکن اب پہلے رمضان میں عامل الصالحات یعنی نیک عمل کرنا ہے، اور اس نیک عمل کے ساتھ محنت. کیا ہونا ہے اس کے ساتھ؟ محنت. فوکس ہو کے ایک دم سے دھیان دے کے، ٹھیک ہے، فوکس ہو کے اپنا عمل کو اخلاص ہونا چاہیے. جو ہم محنت کر رہے ہیں جس نیکی کو کیا ہو اللہ صالحات نیک عمل پلس جدوجہد یعنی محنت کوشش اچھی والی، اور اس کے بعد اخلاص یعنی پورے پیور ہو کے، پورے ایک دم کوئی بھی شک شبہ والی بات نہیں. صرف یہ جتنا بھی ہم کام کریں سب کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نیت کرنا. نیت کریں گے نا، جیسے آپ لوگ یہاں آتے ہیں تو نیت کر کے آتے ہیں نا کہ ہم کو پڑھنے جا رہے ہیں. کیا یہ سوچ کے آتے ہیں کہ کھیلنے جا رہے ہیں؟ نیت کیا کر کے آتے ہیں کہ پڑھنے جا رہے ہیں، کچھ سیکھنے جا رہے ہیں. تو اس لیے اپنی نیت پہلے اچھی رکھنی ہے کہ ہم کو رمضان میں کرنا کیا ہے؟ عامل الصالحات کرنا. پہلے نیت صاف، ٹھیک ہے. ایکشن آپ کا اچھا ہونا چاہیے. ایکشن ڈیپینڈز آن انٹینشن. جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی آپ کی برکت ہوگی. پھر دوسرا ہے نماز. نیت صاف کر لیے، ہاں رمضان آنے والا، رمضان گزارنا اچھے سے. دوسرا نماز کرنے، فجر کے 2، ظہر کے 4، اپنا ہر وقت کے ایٹ لیسٹ فرض نماز پورا، ٹھیک ہے، ہر وقت کا فرض نماز. اس کے ساتھ ساتھ سنت بھی، جو سنت آتے ہیں نا پورے دن بھر کے پورے سنت کتنے ہیں؟ 12 سنتیں پورا ادا کرنا ہے. اور فرض ہو گیا، سنت بھی ہو گیا، اور نوافل بھی. وقت میں اٹھے اس وقت اشراق کا، چاس کا، جس ٹائم بھی نفل کا یہ پڑھنا ہو، نفل نماز پڑھنے کا وقت ہو اس وقت، ٹھیک ہے. تو یہ سب کی پابندی میں فرض نماز کے ساتھ ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ اور سنت کے ساتھ نوافل بھی پڑھنے. پھر قرآن. اب قرآن تو اسی مہینے میں آیا ہے، قرآن کا مہینہ ہی ہے یہ، تو قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ٹھیک ہے. قرآن کو لے کر بیٹھنا ہے، کم سے کم 1-2 آیت جتنا آپ کو آ رہا ہے، 1 رکوع بڑے لوگ تو تلاوت کرنا ہے. یہ تلاوت کا ٹائم آپ کا الگ کہ آپ اس کو کب کب پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد قرآن کو سننا بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ کیسے؟ جو لوگ تراویح پہ جاتے ہیں وہاں قرآن سنتے ہیں، قرآن ہی تو پڑھایا جاتا، تو وہ ایک ہو گیا سننے کا. یا پھر یہ بھی جو تراویح پہ قرآن والا نہیں سن رہے تو وہ اپنے موبائل پہ لگا کے قرآن سنیں. آج اتنا پارہ کمپلیٹ کیا، آج اتنا رکوع تک کمپلیٹ کیا، مطلب ایک سننے کا بھی رکھیں گے. اور ایک تلاوت تو پڑھنے کا ہے، پھر سننے کا. دوسرا تدبر یعنی سمجھنے کا. قرآن کو پڑھنا ہے، سننا ہے اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. اور سمجھنے کے لیے آپ خود سے تو نہیں سمجھیں گے، کسی کو کوئی سمجھائے گا تبھی. تو اس کے لیے آپ کو کوئی کلاس جوائن کرنا پڑے گا، کوئی مجلس جہاں کوئی سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے. پھر اس کے بعد ہے دعا. یہ مہینہ ہے زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کے مہینہ ہے. تو دعا اپنے پیرنٹس کے لیے دعا، ہر چیز کا دعا آپ لوگ یاد کیے ہیں یہاں سے، چھوٹی چھوٹی دعائیں. تو دعا کو پڑھیں گے کب؟ جب اس کا وقت ہوگا، جب دعا قبول ہوتا ہوگا اس وقت پڑھیں گے. کب پڑھیں گے؟ تو دعا قرآن کی بات اور اقامت سے پہلے اس وقت کی کیا ہوتی؟ دعا قبول ہوتی. اور دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب آپ تہجد میں اٹھ کے مانگو گے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے. رات کے انتہائی حصے میں اذان ہونے سے پہلے اور کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. اس وقت دعا کیا ہوتی ہے؟ تہجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. عصر سے مغرب کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے. جمعہ کے دن کا کوئی بھی وقت بھی ہر ٹائم دعا مانگنے کا، کسی وقت بھی دعا قبول ہو جائے گا. لیکن زیادہ کیا عصر سے مغرب کے بیچ، ٹھیک ہے. جب بارش کا وقت ہو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کے وقت ذکر کرنا، ٹھیک ہے. تو ذکر میں آپ کیا کیا کریں گے؟ سورہ اخلاص پڑھیں گے، کیونکہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کیا 1/3 قرآن کے برابر
ہاں سنو. پھر اس کے بعد آپ چلتے پھرتے کچھ کر رہے ہیں, کچھ کام کر رہے ہیں, کہیں چل رہے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ کیا چوتھا کلمہ کا ورد کریں گے. چوتھا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ ٹائم آپ پڑھیں گے. چوتھا کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو پڑھتا ہے چوتھا کلمہ 100 ٹائمز, مطلب وہ کیا کرتا ہے 10 غلام آزاد کرتا ہے. 10 غلام. اگر ہم ایک بار چوتھا کلمہ پڑھیں, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کیے, میرے پڑھنے سے ہم 10 جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں اس کو ہم بچا دیں. تو سوچو ایک بار پڑھیں. ہاں کیا ہے, لا حول ولا قوت. ہر وقت پڑھیں گے. آپ بازار میں رہیں گے, اسکول سے گھر جا رہے ہیں, گھر سے اسکول جا رہے ہیں, تو آپ راستے میں پڑھیں گے. یاد ہے آپ لوگوں کو, لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے, جانا ہے لا حول ولا قوت. ٹھیک ہے, اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی نیکیاں بہت بڑھ جائیں گی. پھر کیا ہے, استغفار. زیادہ سے زیادہ استغفار. بتائیں نا, یہ صابن ہے, آپ کے گناہ کو دھو دے گا, تو استغفار کرنا ہے زیادہ سے زیادہ. اور اس سے زیادہ آپ سید الاستغفار پڑھ چکے ہیں. سید الاستغفار آپ لوگوں کو یاد ہے نا, اللہم انت ربی, بولیے اللہم انت ربی لا کلمہ. طیب مانے دوم کلمہ. شہادت مانے سوم کلمہ. چاند دیکھنے کی دعا. اللهم أحله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. تقوی کی دعا. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. افطار کے بعد کی دعا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. مغفرت کی دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ترجمہ. یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے اور میرے والدین کو معاف کر دیجیے اور تمام مومنوں کو معاف کر دیجیے جس دن حساب ہوگا. ماشاء اللہ.